بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین اور میرے قارئین سب کو آداب کہتا ہوں۔ 11 اپریل رمضان المبارک کا دن تھا۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ تمام تر برائیوں کو معطل کر دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ کم از کم ایک مہینہ میں 30 دن میں سچائی اور محبت اور اطمینان اور امن کی وہ بات چیت کی جا سکے، وہ کام کیے جا سکیں جو رب سبحانہ تعالیٰ کے لیے خوشی کا باعث ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے حکم کے مطابق ہوں، ان کی سیرت کے مطابق ہوں۔ مگر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ایسے عجیب و غریب واقعات ہو جاتے ہیں اور کثرت سے ہوتے ہیں، اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ عجیب بھی نہیں لگتے ہیں، اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ حیران بھی نہیں ہوتا آدمی، اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی روزمرہ کا مسئلہ ہے، ان کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے۔ 11 اپریل کو رام آکاش ایک ہندو مارکیٹنگ کا ملازم تھا، بول نیوز ٹیلی ویژن میں۔ اس کو صبح کے وقت اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا، اس کے کچھ ملازمین کو بھی اٹھا لیا گیا، اور 11 اپریل سے لے کر آج کے دن تک، آج کے دن سے مراد یعنی 5 مئی تک اس کا کوئی سراغ ہی نہیں ملا ہے۔ ایک ایسا ستم ہے کہ جس ملک کے قائد نے، جس ملک کو بنانے والے نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے عوام آزاد ہیں کہ جائیں اپنی مسجدوں میں نماز ادا کریں، اپنے مندروں میں عبادات کریں، اپنے گردواروں میں اپنے عقائد پہ عمل کریں، مگر یہ کیا ہوا کہ اسی ملک میں ایک ہندو جوان کو، جو ایک میڈیا میں مارکیٹنگ کے مینیجر کے طور پر کام کر رہا تھا، اسے اٹھا لیا گیا۔ گرفتار کرنا اور بات ہے، گرفتار کرنے کا ایک طریقہ ہے، قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے تو گرفتاری ہوتی ہے، مگر خفیہ طور پر بغیر کسی قانونی عملداری کے طریقہ کار اپنائے ہوئے لوگوں کو اغوا کر لینا، اٹھا لینا کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خوفناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون اور آئین کی کتابیں تو موجود ہیں، ان کی تشریح کے لیے ہماری عدالتیں بھی موجود ہیں، مگر ان پر عمل کرنے کے لیے کوئی ادارے موجود نہیں ہیں۔ اس کو دوسری طرح ایک اور انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ قانون اور آئین تو موجود ہیں، عدل اور عدالت بھی موجود ہے، مگر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قانون اور عدل کے خلاف کوئی نہ کوئی کارنامہ دکھا دیتے ہیں۔ وہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے۔ کون سا اختیار ہوتا ہے جس پہ سوال جواب کوئی نہیں ہو سکتا؟ کون سی بات ہوتی ہے جو سمجھ نہیں آتی؟ ان کی پہچان کوئی نہیں ہوتی۔ یہ کس طرح کی ریاست کا نظام ہو سکتا ہے کہ جس کے لوگ کام کر رہے ہوں، وہاں کے شہریوں کو اٹھا رہے ہوں، گرفتار کر رہے ہوں، اور پتہ بھی نہ چلے کہ وہ اٹھانے والے کون تھے؟ رام آکاش کے متعلق میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ ایک ہندو بیٹا ہے پاکستان کا۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، انہیں اقلیتیں بھی کہا جاتا ہے۔ ذاتی طور پر میں اقلیتوں والے لفظوں سے اتفاق نہیں کرتا، وہ اکثریت ہیں اور اکثریت ہی کا حصہ ہیں۔ ان کے حقوق وہی ہیں جو اکثریت کے ہیں، مراد مسلمان آبادی کے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آکاش رام کو جو گرفتار کیا گیا یا اٹھایا گیا، تو کیا اس کو بتایا گیا کہ اس نے کیا جرم کیا تھا؟ 11 اپریل سے لے کر 5 مئی کے دن تک کوئی نہیں بتا سکا کہ اس کا جرم کیا تھا۔ صرف یہ ہے کہ اغوا کر لیا گیا۔ اغوا تو نہیں کیا گیا ہے، یہ تو کوئی اور معاملہ ہے۔ ہم تھوڑا سا غور کریں تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو لے کر جانے والے لوگ اور وہ گاڑیاں جن میں اس کو بنڈل بنا کر پھینک دیا گیا اور لے کر چلے گئے، وہ تو سب CCTV کیمرہ کی ریکارڈنگز میں نظر آتے ہیں۔ جب نظر آتے ہیں تو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ کون تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی تھے ان کو ہر کوئی جانتا ہے، مگر کوئی نام لینے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک اور حوالہ بھی ضروری ہے کہ ایک نامعلوم افراد کا ایک تصور قائم کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے عوام اور شہریوں کی تذلیل اور اذیت کے لیے ایسے لوگ موجود ہیں جو نظر بھی آتے ہیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، گاڑیاں نظر آتی ہیں، ان کے نمبر نظر آتے ہیں، پھر بھی آکاش رام کو اٹھا کر لے جانے والے، اغوا کر لے جانے والے نامعلوم افراد ہیں۔ یہ وہ نامعلوم افراد نہیں ہیں جن کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے، یہ وہ نامعلوم افراد ہیں جن کے متعلق لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے اور بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ ایسی صورتحال میں یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ لوگوں کا ایمان اور اعتبار عدالتوں سے اٹھ جاتا ہے، انصاف کے اداروں سے اٹھ جاتا ہے، ریاست کے مقدس پن سے اٹھ جاتا ہے۔ ریاست ماں باپ کی طرح ہوتی ہے جو ہمیں حفاظت دیتی ہے، ہمیں جگہ دیتی ہے، ہمیں تازہ سانس لینے کی گنجائش فراہم کرتی ہے، اور اسی کا نام لے کر ہم کہتے ہیں
کہ پاکستان میں آکاش رام کے ساتھ یہ ہوا۔ بھائی پاکستان تو ایک علامت ہے ملک ہونے کی، معاشرہ ہونے کی، وطن ہونے کی، وہ بذات خود یہ کام نہیں کرتی ہے۔ یہ کوئی لوگ ہیں اس کے ساتھ، اس کے اداروں کو چلانے والے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں، دکھائی بھی دیتے ہیں، بندے بھی پکڑ لیتے ہیں، ان کی گاڑیاں بھی نظر آتی ہیں، گاڑیوں کے نمبر بھی نظر آتے ہیں، پھر بھی نامعلوم افراد، اور جن کو اٹھا کر لے جاتے ہیں ان کا نام بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام آکاش رام ہے، پھر بھی وہ لاپتہ فرد۔ دراصل ان دنوں میں جو سیاسی تنازع اور تصادم کی کیفیت ہے وہ غیر عقلی ہے، نہ صرف غیر عقلی ہے بلکہ غیر سیاسی بھی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت کا زمانہ ہے، وہ کتنے لوگوں کے ساتھ اسمبلیوں پر حکمران بن گئے اور کتنے لوگ اسمبلیوں سے باہر تھے، یہ اعداد سب کو معلوم ہیں۔ کتنے لوگ پی ٹی آئی کے تھے جن کو اپنے ساتھ ملا لیا گیا اور حزب اختلاف بھی انہی میں سے بنا دیا گیا۔ سب نے ان کے مرضی کے مطابق جو قوانین بنائے گئے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، دستخط بھی کر دیے، قوانین بھی بنا دیے۔ اربوں خربوں کی جو وصولیات تھیں، ریکوریز تھیں، وہ عدالتوں سے واپس اداروں کو چلی گئی۔ مجھے نہیں پتہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، لیکن میں ایک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ وہ نوالہ ہے جو کسی کو ہضم نہیں ہوگا۔ اس کی بات چیت دوبارہ ہوگی، یہ بات دوبارہ کھلے گی۔ جن عوام کا پیسہ لوٹا گیا اور لوٹ کر بیرون ملک ان کی سرمایہ کاری کی گئی، جب دل چاہتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، جب حالات بہتر ہوتے ہیں پاکستان میں تو حکومت بنانے کے لیے تشریف لے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ ایسا کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ یہ صرف پاکستان ہی ہے۔ پاکستان خود تو یہ نہیں کرتا، اس کے کرنے والے پاکستان کے لیے اسی طرح کی عزت کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا آکاش رام کی کہ اس کو گرفتار ہوتے سب نے دیکھا، لوگوں کو دیکھا، گاڑیوں کو دیکھا، گاڑیوں کے نمبروں کو دیکھا، پھر بھی وہ نامعلوم افراد ہیں، کوئی ان کا نام نہیں لیتا۔ پاکستان کون سا ایسا گھر ہے جس کے اپنے عوام، جس کے اپنے باشندے وہیں سے غائب ہو جاتے ہیں اور لاپتہ افراد بن جاتے ہیں؟ یہ عمل غیر قانونی اور غیر آئینی ہوتا ہے۔ ایسے واقعات ہونے کی وجہ سے آئین کمزور ہوتا ہے اور قانون اپنی عملداری کھو بیٹھتا ہے، عدل بے اثر ہو جاتا ہے، نتیجہ خلفشار یا بے ترتیبی یا خدا نہ کرے خانہ جنگی تک جا پہنچتا ہے۔ میں پاکستان کے عوام سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ جناب جب آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جب آپ سب کچھ جانتے ہیں، تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ آکاش رام کہاں گئے؟ آکاش رام کا خوف چھپ جانا، چھپا دیا جانا، نہ اس کو عدالتیں بازیاب کرا سکی ہیں، نہ اس کو ادارے بازیاب کرا سکے، نہ پاکستان کی ریاست کے حساس ادارے برآمد کرا سکے۔ صرف اس عمل کے نتیجہ میں شاید پی ڈی ایم کو کوئی فائدہ ہوا ہو کہ ایک ایسا آدمی جو ایک ایسے ٹی وی چینل کے ساتھ کام کر رہا تھا جو ان کی ایک بہت بڑی مخالف جماعت پی ٹی آئی کی حمایت میں بولتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ کیا وہ حمایت غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں۔ جو بھی صورتحال ہو یہ تو سمجھ میں آ جانے والی بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں بولیں یا اس کے خلاف، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان میں تو کئی سینکڑے چینل کام کر رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی غیر جانبدارانہ رائے دیں، اور چاہے پی ٹی آئی کے خلاف ہو، چاہے پی ڈی ایم کے حق میں ہو۔ اس دلیل سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا اغوا دیدہ دلیری کے ساتھ، بندوں کی پہچان کے ساتھ، گاڑیوں کی پہچان کے ساتھ، ان کے نمبروں کے جو ہے وہ لکھے ہوئے سامنے نظر آ رہے ہیں، جہاں یہ گاڑیاں رجسٹر ہوئی ہیں وہاں یہ سارا ڈیٹا اور ان کے متعلق مکمل معلومات موجود ہیں، پھر بھی وہ غائب ہے۔ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ لڑکا ایک ہندو ہے۔ پاکستان میں ان کو اقلیت کہا جاتا ہے۔ اقلیت غیر محفوظ ہوتی ہے اور غیر محفوظ اقلیت کے ساتھ زیادتی کرنا بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونے دیا، لوگوں کو آزادی دی، زیادہ سے زیادہ ان کو علامتی طور پر کوئی چھوٹا موٹا ٹیکس جس کو جزیہ فرماتے تھے وہ لے لیا تاکہ ان کو ریکارڈ کیا جا سکے، ان کی دستاویزات میں نام لکھے جا سکیں اور یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی نے 1 پیسہ ٹیکس دیا تھا، لہٰذا ریاست اس کی زندگی کی ذمہ دار ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ چلے میں نہیں کہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی بہت ہی آئیڈیل سوچ اور عمل کے برابر کام کیا جائے، مگر اس کے امتی ہونے کے ناطے کسی طرح اس کو سمجھنے کی یا اس کی پیروی کرنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، عیسائیوں کی ایک بستی خانیوال میں جلا کر راکھ کر دی گئی تھی۔ ایک اور شہر ہے چھوٹا سا
गोजरा उसको कहते हैं। मैं उसको बहुत चेरिश करता हूँ और मैं उस शहर में जाता भी हूँ। ख़ास हवाला है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वहाँ भी ईसाइयों की बस्ती जला दी गई। ईसाइयों ने अगर कोई बात या कोई ऐसी गलती की भी थी तो क्या ऐसा ही था कि उनकी बस्तियाँ जला दी जाएँ, उनके बच्चे राख कर दिया जाए, उनके घर ख़त्म कर दिए जाएँ? क्या वो पाकिस्तान में शूदर हैं? क्या वो पाकिस्तान में रद्द किए हुए इंसान हैं? क्या पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम है कि जिसके आइन में लिखा हो कि मुसलमानों के अलावा बाकी सब लोग घटिया ज़ातों से ताल्लुक़ रखते हैं और जब जी चाहे जो अज़ाब उनको देना चाहे वो अज़ाब दे दें? इससे मुराद ये है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की शोहरत का क्या तसर बढ़ रहा है। यही कि पाकिस्तान के लोग अक्सरियत में मुसलमान हैं और वो किसी ईसाई को, किसी हिंदू को, किसी बुद्ध मत को, किसी यहूदी को या दीगर मज़ाहिब के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए उसके तसर को ख़राब करने की बात है। दुनिया भर में पाकिस्तान के ताल्लुकात इससे ख़राब होंगे। आप क्या समझते हैं कि हिंदू को, पाकिस्तान में हिंदू शहरी का गायब हो जाना, कैद होना और बात है, गायब हो जाने का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि ना कोई कानून है, ना कोई तरीक़ाकार है, ना किसी कोई ज़िम्मेदार है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। बस बंदा गया, सो गया। ये अंधे कानून का नतीजा हो सकता है और पाकिस्तान की शोहरत को दागदार करने वाली बात है। ये नई बात भी नहीं है, इससे पहले भी बहुत कुछ होता रहता है। मैं सब तफसीलात में नहीं जाता। सिर्फ यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक शहरी जो किसी ऐसे टीवी चैनल पे काम कर रहा था जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो पीटीआई की हिमायत करता है, उसको गायब कर दिया गया। खुदा हाफ़िज़।